بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات کسی کی طرف سے آئے تو اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر لی جائے۔ تو یہ ساحل ادیم صاحب اور مفتی سخاوت صاحب کے اوپر میں نے کچھ گفتگو کی تھی، تو کومنٹس اس پر چل رہے ہیں، تو ایک صاحب نے بڑا اچھا کومنٹس کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ ان کا کومنٹس کیا ہے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، چونکہ مجھے اس طرح ایڈ کرنا فی الحال نہیں آتا، میں ویسے زبانی کہہ دیتا ہوں اس کا خلاصہ انہوں نے یہ کہا کہ ساحل ادیم صاحب یہ کہتے ہیں، اصل میں ان کا موقف جو میری سمجھ میں آیا، شاید کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ ہے کہ علماء اسلام کے غلبے کے لیے کام نہیں کرتے، اور اصل چیز اسلام کا غلبہ ہے، کہ یعنی خلافت کا قیام سمجھ لیں اس کو ہم اپنے الفاظ میں، وہ جس الفاظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، بہرحال ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ علماء باہر کیوں نہیں نکلتے، خلافت کا قیام نہیں کرتے، کفر کے نظام کو کیوں نہیں توڑتے۔ بہرحال تو اس پر ہم نے بات کی، اور جو کمنٹس جو بھائی نے دیا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انصاف پسند تھا شاید ہمارے اعتبار سے۔ انہوں نے یہ کمنٹس دیا کہ اگر جہاد کا اعلان ہو تو سب سے پہلے نکلنے والے علماء ہوں گے، اور یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے علماء ہوں گے۔ اب یہ بات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل جو ہے انصاف کے ساتھ کہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ علماء شاگرد ہیں واسطوں کے ساتھ، صحابہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور وارث ہیں، اور علماء وارث کس چیز کے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو وحی کا علم دیا اس کے، تو وراثت میں تمام چیزیں آتی ہیں، تو وراثت میں امت کی قیادت بھی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر ممبر تھے، تو کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ کیوں تسلیم کیا، یعنی خلافت میں اول کیوں رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امامت جو کہ دین میں سب سے اعلیٰ چیز تھی، جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا، تو ہم امامت صغرا یعنی خلافت کے لیے ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کا انتخاب کیوں کرتے؟ یعنی معلوم ہوا کہ امت کے جو بڑے ہیں وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں۔ تو علماء الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر میدان میں قیادت کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، بلکہ حکومتوں کی بھی رہنمائی علماء ہی کرتے آئے ہیں۔ اسلامی سلطنتیں جتنی بھی رہی ہیں، یہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا دور گزرا ہے مغلیہ دور حکومت میں، تو فتاوی عالمگیریہ انہی کی موجودگی میں لکھا گیا کہ بیک وقت 400 علماء ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ تو جتنی بھی اسلامی سلطنتیں جن کو صحیح معنی میں اسلامی سلطنتیں کہا جا سکتا ہے کسی درجے میں، ان میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ رتبہ علماء کا رہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اصل رہنمائی ہمیں علماء سے ملے گی۔ تو آج بھی اگر امت یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی میدان میں وہ اپنا قدم رکھیں، تو ان کو قیادت میں علماء کو لانا پڑے گا، اور اس لیے کہ علماء صرف گفتگو نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پیش کرتے آئے ہیں، پیش کرتے رہیں گے، اور بھاگنے والے نہیں ہیں کسی بھی میدان میں، علمی ہو، عملی ہو، کسی بھی میدان، کوئی بھی میدان ہو، حکومت وقت کے ساتھ بات کرنا ہو، عوام الناس کے ساتھ بات کرنا ہو، فرقوں کے ساتھ بات کرنا ہو، فتنوں کے ساتھ بات کرنا ہو، بھاگے نہیں ہیں اور نہ ہی بھاگیں گے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ ہماری باتوں کو پوری توجہ سے سنیں اور علماء کی قدر دل میں پیدا کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، اگر کافروں سے بھی ہے تو وہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ذات کے اعتبار سے ہمارے لیے ہر مسلمان ممکن ہے کہ ہم سے اعلیٰ ہو۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو انجام کے اعتبار سے کہ ممکن ہے کہ وہ ایمان قبول کر لے اور مجھ سے اچھا مسلمان بن جائے۔ اس لیے
کسی بھی مسلمان کے اگر سننے والوں کے دل میں یہ بات شاید پیدا ہوئی ہو کہ ہم کسی کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں نہیں، لیکن ہم دوسرے اگر کوئی ہماری اعتبار سے غلط کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو اس کی نشاندہی کرنا یہ آپ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو طلبہ ہیں، ہم تو ان کے اپنے بڑوں کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ کوئی ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہم کہیں پہ ہماری غلطی ہوگی، ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہم ضد پہ نہیں اڑیں گے کہ بھئی ہم ہی حق پر ہیں، ہماری بات ہی 100% ٹھیک ہے۔ نہیں، ہم آپ کے سامنے رائے رکھ رہے ہیں، ممکن ہے ہماری رائے میں ذاتی جو ہے ہماری خواہش شامل ہو یا کوئی کمی بیشی ہو، تو ہم بالکل آپ کی رائے کو ترجیح دینے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رد کرنے والے ہوں۔ اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی علماء کی مخالفت کریں گے اتنے آپ دین سے دور ہوں گے۔ علماء کی محبت دل میں رکھیں۔ ہاں، کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ بھئی وہ صحیح نہیں، آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، مؤدبانہ طور پر عرض کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں۔ اصلاح کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا شخص کوئی امت کا مقتدا ہوگا وہ کامل ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کے بعد کوئی کامل نہیں، ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، رائے میں بھی، تجربے میں بھی، جی کسی بھی چیز میں خطا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈٹ جانا، حرف آخر سمجھنا اپنی رائے کو، یہ غلط ہے۔ البتہ اگر صحیح سمجھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دینی اعتبار سے پیش کر رہے ہیں، تو جہاں پر ہم صحیح ہیں وہاں پر آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو سر تسلیم خم کریں، مانیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس میدان میں کہ امت کو خلافت کی ضرورت ہے، امت میں جو ہے جہاں پر اقامت دین ہے، اقامت دین کا ذریعہ جو ہے اگر خلافت سمجھتے ہیں اور آگے دین کے نفاذ سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آج آپ ہماری بات کو نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی آپ کی قیادت کریں گے تو علماء کریں گے، تب وہ کامیاب ہوگے۔ اگر علماء نہیں ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری تبلیغی جماعت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ آخری عمر میں بہت پریشان رہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک جماعت میں کم از کم 2 علماء ہوں، ایک آگے ہو اور ایک پیچھے ہو، تاکہ یہ جو امت عوام الناس اس میں جڑ رہے ہیں یہ گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے کہ جس تحریک کی اقتداء اور قیادت امت کے علماء کریں گے وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گی، اور اگر عوام الناس کی عادت میں قیادت چلی گئی تو پھر وہ شاید ممکن ہے کہ گمراہی کی طرف چلے جائے۔ تو اتنے بڑے ولی اللہ جن سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ اگر ہم مسلک سے ہٹ کر دیکھیں تو تمام لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیکولر طبقہ بھی تبلیغی جماعت کے کام کو تسلیم کرتا ہے، اور تبلیغی جماعت نے نہ صرف ہر میدان میں بلکہ تقریباً اکثر ممالک میں اللہ نے ان کی اخلاص کے بدولت اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو ان کے بانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امت ہر جماعت میں 2 علماء ہوں۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ لوگ کسی بھی معاملے میں چاہتے ہیں کہ بھئی دین کے معاملے میں آگے بڑھا جائے تو آپ علماء کو آگے رکھیں، علماء کے دل میں عزت کریں، احترام کریں۔ ہم باقی لوگوں کی تحقیر نہیں کر رہے، لیکن علم میں وارث علماء ہیں۔ تو انبیاء نے جیسے امت کی رہنمائی کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو آج بھی اور قیامت تک جب بھی کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کی قیادت کے لیے آپ کے علماء انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے، اور علماء قیادت کریں گے تبھی وہ صحیح راستے پر جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔